تو امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے۔ تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا، اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں، وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں، اور کفار اور مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی ناہید رضا رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناہید رضا آفیشیل۔ تو دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، وہ عورتیں بھی، وہ بوڑھی خواتین بھی، وہ بچے بھی، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں کیا، ساتھ سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر، ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی۔ لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا، اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا، جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں۔ پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں، کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے، چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ایسے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ میری طاقت بھی اتنی نہیں تھی کہ چونٹیوں کو نکال کر الگ کیا جائے، لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی کاٹی نہیں، کاٹتی ہیں، ابھی بھی کاٹیں گی، ابھی اگر ہاتھ پہ رکھ دیں تو کاٹ لیں گی، پہلے بھی کاٹی ہیں، مچھر بھی کاٹے ہیں، ایسے ہم ہیں نہیں کہ ہم کو نہیں کاٹتے، کاٹتے ہیں۔ لیکن وہ سچویشن جہاں آدمی پوری طرح سے مجبور ہو گیا ہو، ہاتھ پیر ہلا نہ پاتا ہو، چونٹیاں چڑھ گئی ہوں اور پھر نہ کاٹ رہی ہوں، تب یہ احساس ہوا
رب ذوالجلال تو جہاں جیسا چاہے اپنے حبیب کے غلاموں کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو مجھے وہ حدیث یاد آئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا. سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا اور 3 بچ گئے تھے. 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کی ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا. ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ایک کھمبے سے اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے. 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس. 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے. تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے. انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے. اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے ہیں کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر. اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں. ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے. ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے. دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا.
नमरूद को एक मच्छर से और फिरौन को सिर्फ पानी से गर्क किया, और इंतजार करना हमारे दौर के फिरौन के लिए भी कोई मच्छर जरूर आएगा। हर दौर के नमरूद और हर दौर के फिरौन का अंजाम वही होता है जो उसके जुल्म का अंजाम होता है। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों के काम से बेखबर नहीं है, हर चीज देख रहा है। इन्नमा, मेरे अजीजों, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो हुजूर के गुलाम ही तो थे, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया है। मदीने से वो निकले थे, सहराओं में रहने वाले हैं, बादिया नशीन चटाइयों पर बैठने वाले हैं, और पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले हैं, पूरा दिन एक खजूर की घुटली पर सब्र करने वाले हैं, पानी के नाम पर 2-2 दिन तक किल्लत का सामना करने वाले हैं, और जिनके घरों में एक बार गोश्त का एक टुकड़ा आ जाए तो पूरे मदीने में घूमता था, पूरे मदीने में घूमता था। ये वो जमात है सहाबा की। लेकिन निकले थे तो कैसर और किसरा भी कांपते थे, थर्राते थे। जानते हो, रोम उस वक्त का पावरफुल मुल्क था। दूसरा पावरफुल है ये कैसर जिसको कहते, उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें, कैसर और किसरा, यानी पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। रोम को फतह करने के लिए जब आमना सामना हुआ था तो किसका हुआ था? अल्लाह के शेर सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। और उनके सामने जो सलीबी आए थे, जो दुश्मन आए थे, उन्होंने पुकार करके क्या कहा था कि ये कौन से गुलाम आए हैं? ये अरब वाले लोग आए हैं, ये बद्दू लोग आए हैं जो खजूर खाकर रहते हैं। ताना मार रहे थे। उनके पास 4 लाख की फौज थी। खालिद बिन वलीद से उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे पास सब्जी काटने की भी तलवारें नहीं है, तुम जो लेकर के आए हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब में सिर्फ इतना ही कहा था, ए ईसाइयों, तुम्हारी फौज जिस तरह शराब को पसंद करती है, हमारी फौज शहादत को पसंद करती है। यहां वो जज्बा लेकर के आए हैं, तलवारें ना देखो, भाले ना देखो, नेज़े ना देखो, ईमान लेकर के आए हैं, यकीन लेकर के आए हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं कुल मिला करके एक ही बात की तरफ फोकस करना चाहता हूं। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, तुम सच्ची गुलामी में आ जाओ, तुम उम्मत मुस्तफ़ा हो। अल्लाह ताला ने कुरान में तुम्हें खैर उम्मत कहा है। क्या आज किसी जवान को यह ज़ेब देता है कि उसके हाथ में शराब की बोतल हो, ताश के पत्ते हो? उसकी जवानी क्या इस काम के लिए बनाई गई है कि वो जवान लड़कियों की इज्जत को तार तार करता रहे, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने नफसानी का तकमील के लिए वो औरतों के पीछे रहे, लड़कियों के पीछे भागता रहे? नहीं नौजवान, तुझे अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मद अरबी का शेर बनाया। सारी दुनिया तेरे कदमों में है, सारी ताकत अल्लाह ताला तेरी तरफ फेर देगा। शर्त यह है कि तू हुजूर की बात करके देख। आज हैरत होती है, मैं तुम में से ही एक आदमी हूं, आप में से ही एक आदमी हूं, मेरे सर पर कोई पर नहीं लगे हैं, और न ही मैं आसमान से उतरा हुआ, न जमीन से निकला हुआ। लेकिन जिस तरफ जाए लोग अपनी आंखें पलकें बिछाते हैं, इज्जतों की मालाएं, हजारों के भीड़ में आज जहां जाते हैं, कभी कभार अपने गरेबान में झांक करके देखता हूं कौन सी ऐसी खुसूसियत आ गई जो लोग देखना चाहते हैं। 2 आंख 1 नाक, वही सारी चीजें तो है। कोई स्पेशल चीज है, कोई अलग चीज है? सब कुछ तो वही है। लेकिन ये लोगों का हुजूम हर तरफ से उमड़ करके एक आदमी को देखने क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये बात समझने में आपको भी अंदाजा हो जाएगा। ये बात सिर्फ इंसान और एक आदमी की नहीं होती। मोहब्बतें दिलों में डालना ये इंसान के कमाल का काम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से होता है। वो जब चाहता है तो पूरे इंसानों का दिल एक तरफ फेर देता है। और किसके लिए फेरता है वो देखो। उनके जो हम गुलाम थे,
خلق کے پیشوا رہے. ہمیں آج یہ احساس ہے آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے یا تم بڑے خاندان کے ہو یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو, 4 پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے. نہیں, دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ. میرے عزیزو, میں آپ کو کیا بتاؤں, امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ہم یہاں اندر موجود ہیں, وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے. وہ عورتیں بھی, وہ بوڑھی خواتین بھی, وہ بچے بھی جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی ملاقات نہیں کیا, ساتھ سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر, ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے. ڈالا ہے رب ذوالجلال نے, اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بات صرف اتنی ہے, ان کی بات کرو ہر دل پہ, ان کی بات کرو. حضور